ترکیہ کے اسرائیل کے صومالی لینڈ کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کے فیصلے کی مذمت۔ ترک صدر نے استنبول میں صومالی ہم منصب سے ملاقات کی۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں صدر رجب اردوان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا فیصلہ غیر قانونی اور ناقابل قبول ہے۔ طیب اردوان نے ترکیہ کی جانب سے صومالیہ کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع میں مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ صدر اردوان نے صومالیہ میں تاریخی اسپیس پورٹ قائم کرنے، تیل اور گیس کی تلاش کے لیے ڈرلنگ منصوبوں کے آغاز کا اعلان بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ سال تک صومالیہ میں توانائی کے وسائل کی تلاش کے لیے ڈرلنگ شروع کر دیں گے۔ سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نماز جنازہ میں شرکت کے لیے ڈھاکہ جائیں گے۔ خالدہ ضیاء کی وفات پر 3 روزہ سوگ آج ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی۔ 80 سالہ خالدہ ضیاء جگر کے عارضے سمیت کئی امراض میں مبتلا تھیں۔ 1991 سے 1996 تک بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم رہیں۔ 2001 میں دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ 2018 میں 5 برس کے لیے جیل میں رہیں، جبکہ خالدہ ضیاء کے بیٹے اور بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے عبوری چیئرمین طارق رحمان چند روز قبل 17 سالہ جلاوطنی ختم کر کے وطن واپس پہنچے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار تعزیت، کہا کہ خالدہ ضیاء پاکستان کی حقیقی دوست تھیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ترکیہ میں سیکیورٹی فورسز کا ملک گیر آپریشن، ایک ہی روز میں داعش کے 357 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر داخلہ کے مطابق 21 صوبوں میں بیک وقت انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں کی گئیں۔ صوبائی پولیس، انسداد دہشت گردی اور انٹیلیجنس یونٹس نے مشترکہ طور پر کارروائیوں میں حصہ لیا۔ وزارت داخلہ کے مطابق ترکیہ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے اور کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو ملک میں سرگرم ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ استنبول کے چیف پبلک پراسیکیوٹر آفس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نئے سال کے موقع پر دہشت گردانہ کارروائیوں کا منصوبہ بنانے والے 110 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ انقرہ کے چیف پبلک پراسیکیوٹر آفس نے داعش سے تعلق رکھنے والے 17 مشتبہ افراد کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی تصدیق کی ہے، جن میں 11 غیر ملکی شہری شامل ہیں۔ جرمنی میں فلمی انداز کی بڑی بینک ڈکیتی کی واردات، چور بینک سے 30 ملین یورو مالیت کی اشیاء لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق چوروں نے ڈرل استعمال کرتے ہوئے نجی بینک کی برانچ میں سیف روم کی دیوار توڑی اور 3000 سے زائد سیف ڈپازٹ باکسز توڑ ڈالے، جن میں نقد رقم، سونا اور قیمتی زیورات موجود تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واردات انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں کی گئی۔ تحقیقات کے مطابق ملزمان قریبی پارکنگ گیرج کے ذریعے بینک میں داخل ہوئے اور اسی راستے سے فرار ہو گئے۔ سی سی ٹی وی میں سیاہ رنگ کی گاڑی گیرج سے نکلتے ہوئے دیکھی گئی، تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے نئے سال کے موقع پر نجی شعبے میں کام کرنے والے اماراتی شہریوں کے لیے تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ 1 جنوری 2026 سے کم از کم تنخواہ 6000 درہم مقرر ہوگی۔ وزارت کے مطابق اس فیصلے سے متعلق تاجرین کو سمارٹ اپلیکیشن اور دیگر سروس چینلز کے ذریعے خودکار پیغامات بھیجے جائیں گے، جبکہ مقررہ تاریخ سے کم تنخواہ پر کام کرنے والے اماراتی ملازمین کے ورک پرمٹ کے اجرا، تجدید یا ترمیم کی کوئی درخواست منظور نہیں کی جائے گی۔ وزارت نے واضح کیا ہے کہ اگر 30 جون 2026 تک تنخواہیں اپ ڈیٹ نہ کی گئیں تو 1 جولائی 2026 سے متعلقہ اداروں کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ترکیہ کے اسرائیل کے صومالی لینڈ کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کے فیصلے کی مذمت۔ ترک صدر نے استنبول میں صومالی ہم منصب سے ملاقات کی۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں صدر رجب اردوان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا فیصلہ غیر قانونی اور ناقابل قبول ہے۔ طیب اردوان نے ترکیہ کی جانب سے صومالیہ کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع میں مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ صدر اردوان نے صومالیہ میں تاریخی اسپیس پورٹ قائم کرنے، تیل اور گیس کی تلاش کے لیے ڈرلنگ منصوبوں کے آغاز کا اعلان بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ سال تک صومالیہ میں توانائی کے وسائل کی تلاش کے لیے ڈرلنگ شروع کر دیں گے۔